میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گردے ہمارے جسم کا بہت ایک اہم عضو ہے۔ اگر گردوں کی سٹرکچر یا اس کا فنکشن کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے تو اس کا اثر ہمارے پورے جسم پہ پڑتا ہے، اور پچھلی کچھ دہائیوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گردے کے امراض ہمارے ملک پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ان امراض میں سب سے سر فہرست گردے میں پتھری بن جانے کا رجحان ہے۔ گردے میں پتھری بنتی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس مختصر ویڈیو میں آپ کو یہ بہت آسان الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، گردے کی پتھری اگر دیکھا جاتا ہے تو مرد اور عورت، بچہ، بوڑھا، کسی بھی عمر میں گردے کی پتھری بن سکتی ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں ایگزیکٹلی ابھی تک ان نون ہیں، اس کا نہیں معلوم کہ یہ کس وجہ سے بنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں دو گردے رکھے ہیں، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ ہر گردے سے ایک پیشاب کی نالی نکلتی ہے جسے یوریٹر کہا جاتا ہے۔ یہ یوریٹر آخر میں جا کے ایک تھیلی نما سٹرکچر ہوتا ہے جس کو کہ مثانہ یا یورینری بلیڈر کہا جاتا ہے، وہاں پہ اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور مثانے سے ایک چھوٹی پیشاب کی نالی نکلتی ہے جسے یوریتھرا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب گردے کی پتھری گردوں میں بھی بن سکتی ہے، یوریٹر میں بھی بن سکتی ہے، اور یورینری بلیڈر یعنی مثانہ یا یوریتھرا میں بھی بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرد اور خواتین میں اس کا کیا تناسب ہے یا عمر کے کس حصے میں بن سکتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گردے کی پتھری مرد اور خواتین میں یکساں برابر بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، کسی کو بھی بن سکتی ہے، اور اس کی جو لوکیشن ہے کہ یہ کس جگہ پہ ہوگا، اس کا بھی کسی حوالے سے کوئی مخصوص وہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ کس جگہ پہ آپ کو بنی ہوئی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گردے کی پتھری کی کتنی اقسام ہیں۔ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گردے کی پتھری تقریباً 12 سے 13 اقسام کی ہے، جن میں ہمیں زیادہ تر جو ملتی ہے کیلشیم آکزالیٹ کی سٹون ملتی ہے، کیلشیم فاسفیٹ کی سٹون ملتی ہے، فاسفیٹ کی سٹون ملتی ہے، یورک ایسڈ کی سٹون ملتی ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں سسٹین، انڈیکو، جو ریئر ٹائپس ہیں اس کی ہمیں ٹائپس ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ گردے کی پتھری بنتی کیوں ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریباً 80% جو گردے کے مریض ہیں جن میں گردے کی پتھری بنتی ہے، ان کی وجہ ان نون ہے۔ ہاں، کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کو کہ اگر کنٹرول کر لیا جائے یا جس کا علاج کر لیا جائے تو گردے کی پتھری بننے کے عمل پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں وہ کون کون سی وجوہات ہیں، جیسے کہ گلے کے جو حدود ہیں جس میں ہائپر تھائرائڈ ہوتا ہے اور پیرا تھائرائڈ گلینڈز ہوتے ہیں، اگر اس میں ہائپر تھائرائڈزم کا شکار ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے، دونوں میں، یعنی کہ تیزی اگر آ جاتی ہے، جو ہائپر تھائرائڈزم ہے اس میں بیسک میٹابولک ریٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے، یعنی آپ جو خوراک لے رہے ہیں اس کی جو توانائی، اس کے توڑ پھوڑ کا جو سلسلہ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پیراتھائرائڈ گلینڈ ہے وہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ابزارپشن اور وٹامن ڈی کو ایکٹیویٹ کرنے میں اس کا رول ہوتا ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی تیزی آ جاتی ہے تو کرسٹلز بننے کا سلسلہ تیز ہو سکتا ہے، گردوں پہ اوور لوڈ ہوگا۔ گردوں پہ جب اوور لوڈ ہوگا تھائرائڈ کے زیادہ فنکشن کی وجہ سے، تو وہاں پہ ظاہری سی بات ہے کہ گردے اپنا فلٹر نہیں کر سکیں گے، جتنے کام کے لیے ان کو ہونا چاہیے اس سے زیادہ کام ان سے لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ زیادہ دیر بیٹھنے کا کام کرتے ہیں ان میں گردے کی پتھری بننے کا رجحان پایا جاتا ہے، جیسے کہ موچی ہو گئے، نائی ہو گئے، یا جو بیٹھ کے نائی کام کرتے ہیں، یا جو جوتے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کام لمبے عرصے تک بیٹھ کے ہوتا ہے، تو وہ اپنا یورین اکثر روکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں گردے میں پتھری بن جانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو بستر پہ ہوتے ہیں سالہ سال 6 مہینے، ٹھیک ہے، تکلیف کی وجہ سے، یا جن کو فالج والی کیفیت ہو گئی، ان میں بھی بن جانے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے مریض ہیں جو کہ دھوپ میں زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسے لوگ جو کہ پانی کم پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی کم پینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کرسٹلز ہیں ہمارے خون میں جو شامل ہوتے ہیں، جو گردوں سے گزرتے ہیں فلٹریشن کے لیے، وہ وہاں پہ
کم پانی ہونے کی وجہ سے، لیکوڈ کم ہونے کی وجہ سے وہ قریب قریب آ جاتے ہیں. جب قریب قریب آتے ہیں تو وہ کرسٹلائزیشن کا عمل ہوتا ہے، اور کرسٹلائزیشن کے عمل کے نتیجے میں کرسٹلز بنتے ہیں، اور وہ کرسٹل بڑے ہو کے کہہ لیں کہ آپ کڈنی سٹونز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کڈنیز میں ہو یا یوریٹر میں ہو یا مثانے میں ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسے بیکٹیریاز ہیں جو اس کی جینیسس میں انوالو ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی خاص قسم کا جو بیکٹیریا ہے وہ اگر وہاں پہ ریزائڈ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گردے میں پتھری بنتی ہے. اس کے ساتھ اسموکنگ، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کرنے والے جو افراد ہیں ان میں بھی زیادہ